تو جب یہ سب کچھ ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ خزرج نے اس کی جنگ کی تمام ہولناکیوں کے بعد ان قبائل نے صلح کر لیا، اوس اور خزرج نے صلح کر لی، اور یہ سب جو ہے مطلب پلاننگ تھی اس کی، عبداللہ بن ابی کی پلاننگ تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اب خزرج نے کیا کیا کہ شاخ بنی عوف کا، یہ سردار بنی عوف کا تھا، تو اس سردار کو جو یعنی عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ بادشاہ بنانا منظور کر لیا۔ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا، تخت بھی تیار ہو گیا، تاج پوشی کی بھی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بیت عقبہ میں 2 قبیلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے جوڑ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، جو ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث کو خدا نے اپنے رسول کے لیے کرایا تھا۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں مسلمانوں نے اپنی ڈیفینڈ کے لیے لڑی، لیکن یہ جو جنگ تھی یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کروائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر جو ایمان لائے، جب اوس اور مطلب اس کے بعد اوس اور خزرج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور یہی وہ قبیلے ہیں دونوں جو اب انصار کے نام سے تاریخ میں جانے جاتے ہیں۔ اب جب عبداللہ بن ابی نے یہ دیکھا کہ اس کی تو بادشاہت کے امکانات ختم ہو گئے، یہ اتنا بڑا صدمہ تھا اس کے لیے کہ وہ نہ مرتے دم تک اس کو بھول سکا، اور اسی نفرت، اسی کینے نے نفاق کی صورت اختیار کر لی اور وہ رئیس المنافقین بن گیا۔ اب میں نے آپ کو 4 ان کی بتا دیں کہ کیا کیا وہ ان کی نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور اللہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو ان کے فریب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ یہیں پر ہے، یعنی یہ جنگ بعاث جو ہوئی اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے اوپر جو ہے وہ تمام پلاننگ جو ہے عبداللہ بن ابی کی کھل گئی تھی، اور اس طرح سے نقصان اسی کو پہنچا۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اب منافقین کون ہیں؟ اگر تو قرآن سے سمجھا جائے تو وہ تو ہمیں صاف کلیئر کٹ 4 نشانیوں سے پتہ لگ گیا، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو افسوس کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بھی منافق ہیں، ہمارے اندر بھی منافقت کے جراثیم ہیں۔ کوئی بیماری جب لگتی ہے ہمیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ سمٹمز جو اس بیماری کے ہوتے ہیں وہ دوسروں میں تلاش کرتے ہیں؟ مجھے اگر فلو ہو رہا ہے تو کیا بخار میں دوسرے کا چیک کروں گی، گلا میں دوسرے کا چیک کروں گی؟ ظاہر ہے اپنے آپ کو ہی چیک کریں گے نا، اور پھر اس کے لیے یا تو ڈاکٹر سے رجوع کریں گے یا گھر میں ہی کہوا جو شاندہ وغیرہ بنا کے کوئی گھریلو ٹوٹکے کر کے اپنے آپ کو آرام پہنچائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو منافقین کی نشانیاں ہمیں بتائی ہیں وہ ہمیں دوسروں میں تلاش کر کے ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ان کے اوپر لیبل نہیں لگانا منافقت کا۔ یہ نشانیاں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں، ہمارے اندر یہ بیماری سرایت نہ کرے، اور اگر یہ ہمارے اندر یہ داخل ہو رہی ہے، ہمارے قلب کے اندر یہ سرایت کر رہی ہے، تو ہم اس کا علاج کر لیں، پہلے ہی پریکاشنز کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ میرے اندر تمام برائیاں ہیں، میں شراب پیتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں زانی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اللہ کے رسول کہ میں کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کروں، میں ان تمام برائیوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب جب وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا اس کو خیال آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے جب پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، اور وہ کام ترک کر دیتا۔ اس طرح وہ ان تمام برائیوں سے ہٹ گیا۔ اب جو دوسری نشانی بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وعدہ کرے تو اسے وفا نہ کرے، یعنی وعدہ خلافی کرے۔ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں وعدہ خلافی کرتے ہیں، بچے کو بہلا دیتے ہیں، اچھا بیٹا میری یہ بات مان لو میں تمہیں یہ لا کے دوں گی، وعدہ خلافی ہے۔ کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو پرومس کر لیا، وعدہ کر لیا کہ ہاں جی ہم فلانے دن آئیں گے آپ کے گھر، یا میں آپ کا فلانا کام کر دوں گی،
کسی نے آپ سے کوئی ہیلپ مانگی، آپ نے ہاں کر دی، ایڈمٹ کر لیا، اس کے بعد آپ یا تو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں یا آپ بھول گئے ہیں۔ شرعی عذر کے ساتھ اگر کچھ ہے تو اس میں گنجائش ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے کو اس کی بڑی پکڑ ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرتا ہے۔ خیانت صرف مال کی نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے اور آپ نے اس میں سے کچھ خرچ کر لیا اور کہا کہ تم نے مجھے اتنے ہی دیے تھے۔ خیانت اور بھی چیزوں میں ہوتی ہے، مشورے میں بھی ہوتی ہے خیانت۔ آپ سے کوئی اپنی پریشانی میں مشورہ مانگ رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، آپ اس کو نقصان پہنچانے والا مشورہ دیں، کسی بھی وجہ سے، کسی کینے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ چوتھی علامت ہے جب بولتا ہے گالی دیتا ہے، یعنی لڑائی کرتا ہے۔ جب اسے غصہ آتا ہے، ظاہر ہے انسان لڑائی تبھی کرتا ہے نا جب غصہ آتا ہے، پیار محبت میں تو لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو وہ لاوے کی طرح پھٹتا ہے۔ اب دیکھیں والکینو ہے، جب تک کہ لاوا والکینو کے اندر ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، لیکن جب والکینو ایرپٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لاوا چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور جہاں جہاں پہنچتا ہے، جہاں جہاں تک اس کی رینج ہوتی ہے، وہ چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہمیں غصہ آتا ہے اور وہ غصہ ہم جب نکالتے ہیں تو وہ ہمارے ارد گرد کے بڑے پیارے رشتوں کو جلا دیتا ہے۔